جی دوسرا یہ ان کا میسج ہے میرے خیال سے اس انٹرویو کے تھرو کہ یہ زرداری صاحب نے جو میں نے کہی کہ ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میں اور ہم میں بہت تھوڑا سا فرق ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے ایگزانریٹ کر دیا ہے نون لیگ کو، جس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ نہیں جناب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی چلتی رہی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو فیز ہے اس میں سارے مقدمات مجھ پہ جو ہیں وہ عمران خان نے بنائے. حالانکہ پی ٹی آئی کے دور میں جو خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ یہ تو پچھلے دور میں انہوں نے ایک دوسرے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے اور ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی کلیبریشن کہہ لیجئے، کوئی اتحاد کہہ لیجئے، کوئی الائنس کہہ لیجئے جو بھی بنے گی، تو وہ شہباز شریف صاحب ان کی آنکھ کے تارے ہوں گے فرام دا نون لیگ سائڈ. بخاری صاحب، آصف زرداری صاحب نے بڑے انکشافات کر دیے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں مجھے جو ہے وہ 6 وزارتوں کی پیشکش ہوئی تھی پیپلز پارٹی کو، اور پھر یہ بھی کہا کہ مجھے نکالنے کا کہا گیا، مائنس زرداری کرنے کی خواہش کی جاتی رہی. یہ جو جس طرف یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ کافی کمپریہنسو انٹرویو ہے، اور جیسا کہ زرداری صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہی از ماسٹر آف دا گیم. آپ کو پتہ ہے، یہ تو ان کے بارے میں جنرل پرسیپشن ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. کھلاڑی ہیں سیاسی میدان کے اور اچھا کھیلتے ہیں اور ہمیشہ اچھا کھیلتے رہے ہیں. میرے خیال سے ان کے انٹرویو کی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جسٹ کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں، اور انہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گلے نہیں ہیں. پورے انٹرویو میں ہم نے کہیں نہیں سنا کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہو اسٹیبلشمنٹ کو اور یا نون لیگ کو. ٹارگٹ تو چھوڑ دیں آپ، ایک الگ بات ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کی انہوں نے تعریف کی، اس کی بھی بات کرتے ہیں ہم. جی. دوسرا یہ ان کا میسج ہے میرے خیال سے اس انٹرویو کے تھرو کہ ڈونٹ ٹیک اس ایزی، ہمیں ایزی نہ لیں، وی آر ان اے پوزیشن ٹو اسپرنگ سرپرائزز. یہ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی اگر انٹرویو کی اسپرٹ یہ ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی انفاؤنڈڈ چیز نہیں ہے، ایک بات. لیکن چونکہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ وہ باتیں جو پہلے نہیں ہوئی ہیں ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے. ایک تو انہوں نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ مجھ پر جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں، خاص طور سے جو نئے بنے ہیں پچھلے 4-5 سال میں، وہ سارے عمران خان نے بنائے ہیں. تو انہوں نے ایک طرح سے ایگزانریٹ کر دیا ہے نون لیگ کو، جس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ نہیں جناب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی چلتی رہی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو فیز ہے اس میں سارے مقدمات مجھ پہ جو ہیں وہ عمران خان نے بنائے. حالانکہ پی ٹی آئی کے دور میں جو خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ یہ تو پچھلے دور میں انہوں نے ایک دوسرے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے اور ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے، انتہائی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے رہے، کیونکہ 90% آف دا کیسز اگینسٹ پیپلز پارٹی لیڈرشپ اور نون لیگ لیڈرشپ اور آل لاجڈ اینڈ اسٹیبلشڈ بائی دیم. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے زرداری صاحب نے جو میں نے کہی کہ ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میں اور ہم میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، صرف سوچ اور کام کرنے کے طریقہ کار کا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی کلیبریشن کہہ لیجئے، کوئی اتحاد کہہ لیجئے، کوئی الائنس کہہ لیجئے جو بھی بنے گی، تو وہ شہباز شریف صاحب ان کی آنکھ کے تارے ہوں گے فرام دا نون لیگ سائڈ. یہ بھی انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو یہ الزام لگتا ہے کہ جناب ہمارے الائز ہمیں چھوڑ گئے، چاہے وہ بلوچستان تھا، چاہے وہ مرکز میں حکومت تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر غلط ہے، اور خاص طور سے انہوں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے اپنی پوزیشن کو واضح کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو گورنر ہی دی، پورے اس عرصے میں وہ گورنر ان کا رہا، ہم نے ان کو وزارتیں دی، مرکز میں بھی دی اور صوبے میں بھی دی. تو یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے. جو ایک خاص حصہ ہے ان کے یعنی انٹرویو کا، وہ ہے بلوچستان کے حوالے سے. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جی ہم نے بلوچستان اور بلوچوں کے زخموں پر نمک کی چھڑکنے کی بجائے اس پہ مرہم رکھا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب وہ صدر بنے تھے تو سب سے پہلے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بلوچ قوم سے معافی مانگتا ہوں جو زیادتیاں ماضی میں ان کے ساتھ ہوتی رہی. حالانکہ ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ میسج دیا تھا اور اس میسج نے بہت کام کیا وہاں. اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے مرہموں زخموں پر مرہم ہم ہی رکھیں گے، اس لیے ہمیں آپ اس حوالے سے بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پی ٹی آئی سے لوگ جا رہے ہیں یہ کچھ نون لیگ کی طرف مائل ہیں، کچھ آئی پی پی میں چلے گئے ہیں. ان کا وہ جہاں بھی جا رہے ہیں ان کو یہ توقع ہے کہ ان کو وہاں پذیرائی ملے گی اور ان کو وہاں اکاموڈیٹ کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ان کو اسمبلیوں میں پھر ٹکٹ دے کے لایا جائے گا کیونکہ وہ الیکٹیبلز تو ہیں.